حضرت غازی علم الدین، غازی علم الدین، نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ جناب مفکر نہ مدقق نہ مفسر نہ محدث، لیکن حضور دا عاشق۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اے میں جڑی حدیث پاک بیان کرن لگا نا، اے بخاری شریف چ 8 جگہ موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء ایک قبیلے دی صلح واسطے تشریف لے کے گئے اور نماز دا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان کہی، جناب سیدنا صدیق اکبر مصلی تے کھڑے ہو گئے۔ جدو جناب سیدنا صدیق اکبر مصلی تے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھانی شروع کی تھی، اتنی دیر وچ امام الانبیاء، نماز کھڑی ہو گئی، امام الانبیاء تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے اور صحابہ نو پتہ لگ گیا۔ صحابہ نے دوران نماز، اے فرض نماز ادا ہو رہی تے کس مسجد چ ادا ہو رہی؟ مسجد نبی چ ادا ہو رہی تے زمانہ کیڑا؟ حضور دا زمانہ۔ تے پڑھا کون رہن؟ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ تے پڑھن والے کون؟ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، جی عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، اے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تے نماز پڑھی جا رہی۔ اور نماز کس دی پڑھی جا رہی بھائی؟ اللہ دی نماز پڑھی جا رہی۔ اقبال نے ہمیں نہیں کیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، نماز پڑھی جا رہی اور فرض نماز پڑھی جا رہی اور امام الانبیاء تشریف لے آئے تھے۔ صحابہ کہنے نا اسی جگہ چھوڑنی شروع کر دیتی صفاں وچ، حضور پچھلی صفے چاہے تے اگلے والا جگہ خالی کر دیتی، حضور اگے تشریف لے گئے۔ اس طرح چلدیاں چلدیاں حضور جناب سیدنا صدیق اکبر دے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ ایک گل ہن وکھری ہے کہ جناب اگر صف ٹوٹ جاوے تو نماز رہندی کہ نہیں رہندی، اور جھلیو نماز والے آ گئے، نماز تو ہونی ہونے۔ میں نے اقبال تڑ پیا کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب۔ حضور تشریف لے آئے، جناب سیدنا صحابہ کہنے اسی تصفیق شروع کر دیتی، ہاتھوں تے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے، اینج یا اینج اینج کہنے جدو آواز ودی پوری مسجد گونجی تو جناب سیدنا صدیق اکبر متوجہ ہے کہ آواز کس چیز دی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرما دیں کہ اکھاں دے کونے نال پیچھے دیکھیا تے پیچھے امام الانبیاء جلوہ گر سن تے میں نماز پڑھانے ہی مصلی تو پیچھے ہٹیا۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، ہے جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، اینڈ میں جدو مصلی تو ہٹیا تے حضور نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ میرے مصلی تے، ہو نماز رہی۔ کہنے میں اس سے دوران ہاتھ چک لے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے اتنا تھا کیا ابو قحافہ دے پتر نو کہ میرے مصلی دے اتے کھڑا رہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اے بخاری 8 جگہ امام بخاری حدیث لے کے آئے، 8 جگہ اے بخاری حدیث آئی، مختلف جناب زاویہ نال امام بخاری لے کے آئے اس حدیث نو 8 جگہ۔ اگے چل رہے ہیں جی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب۔ حضرت عبداللہ بن انیس، حضور نے انہوں بھیجا، فرمایا جاؤ خالد بن سفیان الحزلی، اے میرا گستاخ ہے، جاؤ اس نو قتل کر کے آؤ، اے مکے دی وادی چ رہندا، اے جناب حزلی قبیلے تو ہے، اس نو جاؤ قتل کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن انیس جان لگے، عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں پتہ کیویں لگے گا کہ خالد بن سفیان حزلی ہوئے، میں تو آج تک اس نو دیکھے بھی نہیں، پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء نے فرمایا عبداللہ بن انیس جدو تسی اس تے نگاہ پاؤ گے نا تواڈے جسم چ کپ کپی تاری ہو جائے گی، جاؤ اس نو جا کے قتل کراؤ۔ حضرت عبداللہ بن انیس کہندے میں اس دی جانب چل پیا، جدو جاندا رہا سفر کردا رہا، کہندے قریب وادی بھی آ گئی اور سامنے بھی آ گیا اور عصر دی نماز دا ٹائم بھی ہو گیا، عصر دی نماز بھی جا رہی اور سامنے گستاخ رسول بھی آ گیا، حضور دا فرمان بھی آ گیا اور ادھروں اللہ دا حکم بھی آ گیا، تے پھر کیویں ادا ہوئے گا؟ کیا منہ نہیں موڑیا، اس سے جانب چلتا رہا اور چلدیا نماز نیت لئی، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے۔ امام بخاری اس پورے باب نو لے کے آئیں کہ چلدیا نماز کس طرح ہو سکتی، ویسے نہیں ہوندی، پوچھو علماء کو، اے بڑے علماء بیٹھے ہیں، چلدیا نماز کیویں ہوئے گی؟ وہ بھی فرض نماز، وہ بھی اثر دی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی درمیان والی نماز دی خوب حفاظت کرو، تے کیویں جناب ہوئے گی نماز؟ لیکن حضور دا کام گیا وہ تے نماز ہو جاندی، اس لیے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت عبداللہ بن انیس کہندے میں چل دیا نماز پڑھی اور اس جانب چلتا بھی رہا اور نماز بھی پڑھتا رہا،
کہندے جدو سامنے آیا تو میرے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی. کہندے میں اوندا کام تمام کیتا. کہندے کام تمام کر کے پھر حضور دی جانب چل پیا. کہندے جدو میں امام الانبیاء دے کول پہنچیا تے حضور نو پتہ لگیا کہ عبداللہ بن انیس تازہ تازہ کام کر کے واپس آیا. کہندے امام الانبیاء مینوں پکڑیا تے اپنے حجرے تشریف لے گئے. کہندے جدو اندر گیا تے امام الانبیاء نے اپنا عصا مینوں عطا کیتا تے فرمایا عبداللہ بن انیس قیامت والے دن ہر شخص بے سہارا ہوئے گا, کسی کو چلن دا سہارا کوئی نہیں ہوئے گا. اے میرا عصا رکھ لے تے قیامت والے دن جدو کسی کو چلن دا سہارا نہیں ہوئے گا نا تو اس عصا نال چلدے ہوئے جنت وچ جائے گا. پھر حضرت عبداللہ بن انیس و عصا اپنے نال قبر وچ لے کے گئے. اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا میرا قیام بھی حجاب. ہاں جدو بندہ حضور دا غلام ہو جاندہ نا پھر کائنات دی ہر گل بھی انہوں آ جاندی, پھر کائنات دا ہر علم بھی اس نو حاصل ہو جاندہ. شرط غلامی رسول ہے. من عاشق سر مستم ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم از نار میندیشم. حضرت غازی علم الدین, غازی علم الدین نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ جناب مفکر نہ مدقق نہ مفسر نہ محدث, لیکن حضور دا عاشق, حضور دا عاشق. کون بھائی؟ علم الدین. کون علم الدین؟ جس نو ملن واسطے موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل وچ آ گئے. او علم الدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو حضرت غازی علم الدین نو ملن آئے نا تے حضرت غازی علم الدین نے پوچھا جناب موسیٰ تسی اتنے اولو لازم نبی ہو, اتنے جلیل القدر نبی ہو, مینوں ملن واسطے میاں والی جیل ایس میری کوٹھری چ آ گئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں حضور دی کچہری سنیا میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین. میں کیا میں ویکھ کے تاواں کیڑا علم الدین ہے جس دا ذکر حضور دی کچہری چ ہو رہا. انگریز دا دور سی لیکن غازی علم الدین نو شہید کرن لگے. آخری ملاقات انہاں بھی کرائی اور عام ملاقات ہوئی, بڑی دنیا ملن آئی, آپ دا سارا خاندان ملن آیا, بڑی لہنا لگیاں رہیاں. انگریز دا دور سی انہیں آخری ملاقات غازی علم الدین دی کرائی اور 3 دن یا 7 دن یا 9 دن پہلے آپ دے وارنٹ کٹے کہ جناب آپ نو شہید کیتا جائے گا. اے انگریز دے ایسے غلامن ان غازی ممتاز قادری نو راتوں رات شہید کیتا. یعنی کہ اے شاہ نالوں بھی شاہ دے زیادہ وفادارن. یعنی انگریز دا دور ہوئے پورا قابض ہوئے مسلمانہ دیاں انارکلیچ 4 یا 5 دکانہ ہون, اس تو زیادہ دکانہ کوئی نہیں سن, بس سارے بازار ہندوؤں اور جناب سکھانا بھرے ہون. انگریز دا راج ہوئے لیکن پھر بھی انہاں کیا کوئی گل نہیں جناب اے تا اس دا بنیادی حق ہے. اے ایسے ظالم دے بچے نے نا ممتاز قادری دی آخری رات بھی ملاقات نہیں ہون دیتی جناب, چھپ کے راتوں رات, کیا اس دی طبیعت خراب ہے مل کے تے راتوں رات پھانسی چڑھا. اے تا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, اے تا لگ پتہ جائے گا نا. اور سید نور حسین شاہ جس نے انگریزاں دے کہن اتے غازی علم الدین نو لاوارساں دے قبرستان وچ دفن کیتا, اج بھی اس دی جیل وچ کوٹھی ہے. بابا جی جدوں لنگدے سن تے ویکھدے ہیں کہندے سن فرمایا اے اوہی ہے جس نے حضور دے عاشق تے ظلم کیتا سی. آج اس دی بیوی بلیاں دے پالن دے جنون وچ مرض وچ مبتلا ہو کے جناب دنیا تو گئی. وہ آخری وقت تڑپ تڑپ کے گیا جنہیں غازی علم الدین نو لاوارساں دے قبرستان وچ انگریزاں دے کہن تے دفن کیتا تے جنہاں ممتاز قادری نو کلمہ پڑھ دے جناب لایا پھٹے انہاں دی کی بچت ہو جائے گی. اقبال کہندا شہید عشق نبی ہوں میری قبر پر شمع قمر جلے گی. شہید عشق نبی ہوں میری قبر پر شمع قمر جلے گی, فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر. اے تو پھر جناب اصل مسئلہ پتہ ہے کہ عاشقاں نال ہوندا ہی انجے. ہاں جی سلطان باؤ نے کی فرمایا غوث کتب ہن اڑے اڑیڑے, غوث کتب ہن اڑے اڑیڑے عاشق جاون نگیرے ہو. غوث کتب ہن اڑے اڑیڑے عاشق جاون نگیرے ہو, جس منزل نو عاشق جاون غوث نہ پاون پھیرے ہو. جس منزل نو عاشق جامن غوث نہ پاون پھیرے ہو. کہندے کہ تو غازی علم الدین دی جناب منتقلی ہوئی نا انہوں نے جناب ایسو کیمپ جیل تو کٹ کے غازی علم الدین نو جناب میاں والی بھیجیا. تے کہندے میاں والی ایک مجذوب سی وہ بولدا نہیں سی. جدو غازی صاحب تو ٹرے نا تے کہندے غازی صاحب دے پہنچن تو پہلے جناب میاں والی دی گلیاں شور پاندا پھرے اور کہندا تگڑے ہو جاؤ میاں والی والے حضور دا عاشق آ رہے نے. پیر ضیاء الدین جناب سیالوی جدو آپ نو ملن گئے تے پیر صاحب کہندے میں بڑیاں گلاں لے کے گیا سا کہ میں علم الدین کو پوچھاں گا. کہندے میں ان کر کے جن عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. کہندے جدو میں حضور دے عاشق وال دیکھیا نا اس دے حسن و جمال وال ویکھیا 21 سال دا نوجوان ترخانہ دا منڈا. کہندے جدو میں اکھ بھر کے ویکھیا نا تے مینوں ساریاں گلاں بھول گئیاں.
تے میں جناب سورہ یوسف شروع کر دیتی وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقال ہیت لک قال معاذ اللہ. ہیں جی تے جناب غازی علم الدین نے کیا پیر صاحب ایک باری بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کرو. جدو دوبارہ شروع کرائی نا میں جدو متشابہ لگیا تے علم الدین جڑا ویکھ کے قرآن نہیں سی پڑھیا اگو کو پڑھ کے میں دسن لگ گیا پیر صاحب انج نہیں انج پڑھو انج. اس واسطے سلطان باؤ نے فرمایا غوث کتب ہن اڑے اڑے عاشق جان نگیرے ہو. جس منزل نو عاشق پہنچن غوث نہ پاون پھیرے ہو. ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا غازی علم بلکہ میاں تالے کتاب لکھیا میاں تالے مند جڑے آپ دے والد گرامین غازی علم الدین دے انہاں آپ نو داخل کرایا مدرسے چ لیکن اے مسجد و مدرسہ و مکتب دی گل نہیں. اقبال کہندا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. وہ پھر چن لیتے گئے نا انہاں کیا ہے مسیدہ جناب اگے جائے گا ہے جی. حضرت پیر ضیاء الدین سیالوی صاحب آپ نے جدو پڑھیا تے باہر نکلے نا تے وہ کہنے لگے پتہ ہے پیر ضیاء الدین سیالوی صاحب نے اس کتاب دے اندر لکھا ہویا اے جناب رائے محمد کمال دی کتاب ناموس رسالت کے ساتھ شہید کہنے لگے کہ جدو باہر نکلے نا پیر ضیاء الدین سیالوی صاحب تے کہنے لگے یار اس منڈے دی صورت وچ میں کچھ اور ویکھ کے آ رہا ہوں وہ منڈا نہیں ہے. اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. نہ امید نہ ہو ان سے راہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اس دے اندر لکھیا وہ آپ دا پہرے دار سی بابا نواب دین. بکھانا ساڈا کام ہے منانا ساڈا کام نہیں. اساں تا سارا کچھ اپنی اکھی بھی ویکھیا بھائی نہیں ویکھیا. ہاں جی پوری تاریخ چلتی ہوئی نہیں دیکھی جناب ممتاز حسین قادری دی. اے کہندے جی رحم دی اپیل کر دیتی ویسے چپیڑ انہاں دے منہ تے قیامت تک ہے. اس وچ بھی اس کتاب تے نہیں لیکن باقیاں نے لکھیا اے بی بی سی دا جناب ایک آرٹیکل ہے اس وچ بھی لکھ رہے سن کہ جناب علم الدین نے صحت جرم تو انکار کیتا. میں کہا چلو تسی علم الدین دے بارے تاں گلاں کرو کہ اس دے جناب وہ سارے جناب مصفدات اور کاغذات اوریجنل شکل وچ نہیں موجود لیکن ممتاز قادری تو اوریجنل شکل وچ تصویر جناب ویڈیو موجود ہے کہ نہ ممتاز قادری نے رحم کی اپیل کی ہے نہ کرے گا. ہاں جی تے اے جڑی ترتیب ہے نا اے ترتیب حضرت خبیب بن عدی تو چل دی ہوئی آ رہی ہے جی. اے ترتیب پھر احد وچ پھر جناب بدر وچ خندق وچ مریسی وچ مستلق وچ تبوک وچ چل دی ہوئی کربلا وچ ہے جی. غازی علم الدین نو تا انہاں کیا جناب تو کہہ دیں کہ اس دن میں ہوش وچ نہیں سا تے پھر غازی علم الدین نے کی جواب دیتا قائد اعظم محمد علی جناح نو کی جواب دیتا انہاں کیا جناب محمد علی جناح صاحب ساری زندگی بے ہوشی وچ گزاری ایکو ہی لمحہ تا ہوش وچ سی. ہر کوئی تھوڑی جڑیا جاندہ اس ٹائم بھی تقریباً 40 کروڑ مسلمان ہیں سن پوری دنیا تے لیکن انتخاب کس دا ہویا تے آپ دی آخری ملاقات دا جدو اعلان ہویا تے سارے ملن واسطے گئے سارے گئے بھائی گئے دوست گئے یار گئے جناب سارے ملاقات کی تھی سارے آپ نو ملتے رہے آپ خوش ملتے رہے سارے نو این جی میں جناب دھولا سجا ہوندہ این کر کے خوشی جدو ملتے رہے نا تے جدو آپ دی والدہ آئیاں تے پھر ماما تا ماما ہوندیاں نا لیکن وہ بھی روئیاں اس واسطے سن کہ تاکہ مور لگ جائے غازی صاحب نو کہنا جنہ دا پتر جناب حضور دے نا تے جان دے رہے ہوئے وہ کسے اور مقصد واسطے روئیاں سن ورنہ کسے نے ممتاز قادری دے والد نو روندے ہویا دیکھیا اے چنے ہوئے لوگ ہوندے. غازی علم الدین دی والدہ جدو غازی صاحب دے سامنے آئیاں نا تے جناب اکھاں چھترو آ گئے تے انہاں کہا مائی جی روندے کیوں ہو. انہاں کہا ایک گل تو روندے ہو کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں. انہاں کہا مائی جی بڑے دنیا دے پترا ہونے جسیدیاں ساری رات کہندے مصلے تے بیٹھے رہے اور اللہ ہو دی آوازاں آون کدے درود دی آوازاں آون ہے جی. پھر عاشقان اوز خوبا خوب تر ایک ہے تیرا تے میرا درود پڑھنا ایک ہے راجپال نو چھرا مار کے انگریز دور وچ پھر میاں والی دی جیل وچ بیٹھ کے درود پڑھنا. فرق ہے کہ نہیں ہے. ایک تیرا تے میرا درود پڑھنا ایک ہے 27 گولیاں ان کر کے کھڑکا کے پھر جناب اڈیالہ جیل دی جناب موت دی چکی جا کے ممتاز قادری دا درود پڑھنا پھر ایک کہنا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. غازی علم الدین کہندے رات میں پیرے تے بیٹھیا تے کہندا میں جاگدا رہیا میں ویکھدا کہندا جدوں میں سلاخاں دے اندر جھات مار کے ویکھدا نا تے علم الدین ایویں چمک رہا ہوندا جویں 14ویں دا چند چمک رہا ہوندا انج اس دا چہرہ چمک رہا ہوندا. بابا نواب دین کہندا انہیں بعد چو سارا انٹرویو دیتا تے جناب کہندا تھوڑی دیر واسطے میری اکھ لگی
کہتا جدو میں جھٹکا کھا کے دوبارہ اٹھیا نا تو میں جناب جیل دے اندر ویکھیا تے کہندا علم الدین کوئی نہیں. کہندے جدو اسی دائیں بائیں ویکھن جو رہے بھئی جنہ راستے جو کدھر گیا علم الدین, کہندے تالا بھی باہر لگیا, دروازہ بھی بند تے 2 تالے باہر لگے ہوئے. تے کہندے جدو اسی واپس آئے نا کہ ایک باری پھر دیکھ لئیے تے علم الدین پھر مصلے تے بیٹھے ہویا. کہندے میں کیا او علم الدین تو کدھر گیا سا؟ انہیں کہا کدھر نہیں, میں تے ایتھے ہی بیٹھے ہویا. بابا کہندا مینوں تو ہوش ہے سی. کہنا بابا سارے جدو چلے گئے نا میں کہا علم الدین دس مینوں کتھے گیا سا؟ علم الدین نے کہا نہیں نہیں کدھر نہیں بس ایتھے ہی. تے انہیں کہا دس اس نبی دا واسطہ دینا جنہیں تے جان دین سویرے جا رہا مینوں دس کدھرے گیا سا؟ تے غازی علم الدین نے کیا بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت. فرمایا تو میرے کو ایتھے نہ پوچھدا دار تے پوچھدا تے تینوں میں دس دینا سی, لیکن یہ راز دی گل ہے. انہیں کہا دس دے, میں نہیں کسے نوں دسدا, بعد چو دس دیاں گا. غازی علم الدین نے کیا میرے جدوں تک میں دنیا تے کسے نوں نہیں دسنا, جدوں میں چلا جاواں پھر دس دیویں. تے بابا نواب الدین کہندا کہ جدوں غازی علم الدین نے کیا ادھر آ میں تینوں نیڑے ہو کے راز دی گل دساں. انہیں کہا کی؟ انہیں کہا میں تے مصلے تے بیٹھا سا, مولا کائنات تشریف لے آئے, امام المشارق والمغارب تشریف لے آئے. کہتے جدو مولا کائنات آئے نا تو کہتے مولا کائنات نے مینوں چکیا تے حضور دی بارگاہ لے گئے اتو جیل چو کٹ کے. کہتے جدو حضور دی بارگاہ میں گیا تے امام الانبیاء نے اپنی کچہری سامنے مینوں بٹھا لیا اور حضور نے اپنا دست شفقت میرے چہرے ہوتے پھیریا. فرمایا علم الدین ایک تا ہے کہ علی تینوں کٹ کے لے آئیں کوٹری جو تو آزاد ہے, جا جدھر جانا چاہنا. ایک طریقہ ہے کہ تو ساڑھے نا تے جان دے دے, قیامت تک کوئی موزی اٹھے اس نو خیال ہوئے کہ اس امت دی امامہ دی گود وچ کوئی علم الدین بھی پیدا ہویا. جی جناب وہ سوچے گا ہزار باری گل. تے غازی علم الدین کہتے ہیں میں حضور دی بارگاہ عرض کی تھی حال زارج کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے. یا رسول اللہ ایک علم الدین اتنے لکھاں بھی ہون کروڑاں بھی ہون تواڈے جاؤ تے جاں فدا دیندے رہن گے. کہتے ہیں مولا کائنات واپس مینوں جیل دے اندر چھوڑ گئے. عاشقان او سے خوباں خوب تر, خوش ترو زیبا ترو محبوب در. اقبال کہندا جڑا حضور دا عاشق ہو جاندا نا پھر کائنات جو سارے نال سونا بھی ہو جاندا اور سارے نال محبوب بھی ہو جاندا. اقبال کہندا پھر وہ کائنات سارے نال قیمتی بھی ہو جاندا کیونکہ وہ حضور دا عاشق ہو جاندا. اس کائنات دی سارے نال قیمتی شے حضور دی محبت ہے, اس تو زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی محبت نصیب فرمائے, سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور حضور دے نال انے واہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا